ان الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اقرا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی سید اطہر علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ٹی وی۔ ناظرین محترم، ہمارا فرسٹ چیپٹر مفردات وہ سٹارٹ ہوا تھا، آج انشاءاللہ اس کا آخری لیسن ہے، آخری سبق ہے۔ آپ نے میرے ساتھ ساتھ اس کو بخوبی جو ہے اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پچھلے سبق کو بھی ریوائز کریں گے، دہرائیں گے انشاءاللہ، اور نئے سبق کی جانب بھی بڑھیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، کوشش کریں کہ تختی نمبر 1 یعنی مفردات ختم ہوتی ہی آپ کا تعوذ اور تسمیہ وہ بالکل پراپر ہوں اور قراء حضرات کی طرح ہوں، ٹھیک ہے؟ اس پہ آپ نے بہت زیادہ فوکس کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تختی نمبر 1 مفردات کو بالکل سٹارٹ سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن جسٹ ون ٹائم میں پڑھوں گا، آپ نے میرے ساتھ ساتھ اس کو ریوائز کرنا ہے۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا۔ یہاں تک ہمارا پرانا سبق تھا، یعنی پچھلے والی کلاس، کل والی کلاس اور آج انشاءاللہ نیا سبق، یعنی 3 کلاسز میں ہمارا یہ تختی نمبر 1 مفردات جو ہے انشاءاللہ تکمیل تک پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے؟ آج ہم انشاءاللہ قاف سے سبق سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ قاف کے اوپر 2 نقطے ہیں، 2 ڈاٹس ہیں، اس کی شکل کو دیکھیے، آپ کی اسکرین پہ انشاءاللہ آپ کو نظر آیا ہوگا۔ قاف کو کس طرح پڑھیں گے؟ قاف۔ قاف میں 5 الف کے برابر مد کریں گے، کس طرح پڑھیں گے؟ قاف۔ اس میں 5 الف کے برابر مد ہوگی، اس کو 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، قاف کی ادائیگی میں کامن جو غلطی ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ کاف پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو لیٹر ہیں کاف، تو قاف کی جگہ لوگ کاف پڑھتے ہیں۔ چونکہ یہ قرآن مجید میں اگر ہم اس کو پڑھیں تو اس کی معنی میں بالکل تغیر آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں سورہ اخلاص میں ارشاد ربانی ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے، وہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اب قل کی جگہ اگر کوئی بندہ کل پڑھے، قل هو اللہ احد اگر کوئی پڑھے تو اس کی میننگ بالکل چینج ہو جاتی ہیں۔ بظاہر کسی کو فرق نہیں آتا، اس کو نہیں سمجھ پاتے کہ میں نے یہ کیا غلطی کی، لیکن اس کی معنی میں، میننگ میں بہت زیادہ تغیر جو ہے وہ آ جاتی ہے، اس کی میننگ بالکل الٹ ہو جاتی ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ کاؤ اللہ ایک ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ تو تجوید جو ہے، مشرق ٹی وی جو یہ سلسلہ جاری رکھ رہا ہے اور آپ لوگوں تک قرآن مجید کی صحیح پروننسنگ وہ پرووائڈ کر رہا ہے، تو اسی وجہ سے اسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے مشرق ٹی وی نے اس لیے یہ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے کیونکہ لوگ اکثر اس میں غلطی کرتے ہیں۔ تو غلطی کے بنا جب پڑھیں گے انشاءاللہ تو ہمیں ثواب بھی ہوگا اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ تلاوت ہماری قبول بھی ہوگی، ٹھیک ہے؟ قاف، قاف، موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، قاف۔ نیکسٹ لیٹر از
کاف کاف. کاف کے لیے انگلش میں ہم کیا لکھتے ہیں؟ کیا لکھتے ہیں, اور قوف کے لیے کیوں لکھتے ہیں. تو اگر آپ مائنڈ میں یہ بھی بتائیں انشاءاللہ پھر آپ کو آسانی ہوگی. ٹھیک ہے, قوف کاف. نیکسٹ لیٹر از لام. لام میں بھی 5 الف کے برابر مد ہیں, اس کو بھی 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کس طرح پڑھیں گے؟ لام. ایکشن کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے. اگر بچے دیکھ رہے ہیں یا جس ٹائپ کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جس عمر کی لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو ایکشن کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے انشاءاللہ پھر آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور آپ کو انشاءاللہ آپ کی مائنڈ سیٹ اپ ہوگی. کیونکہ جب ہم 5 انگلیوں کو کھولیں گے اٹس مین کہ اس میں 5 الف کے برابر مد ہوگی. ٹھیک ہے, لام لام. نیکسٹ لیٹر از میم. کس طرح پڑھیں گے؟ میم میم. پہلے دونوں ہونٹوں کو ملائیں گے, میم. نیکسٹ لیٹر از نون. نون کی ایکشن تھوڑی سی ڈیفرنٹ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. نون کی ادائیگی میں ہم دونوں ہونٹوں کو گول کرتے ہیں. کس طرح پڑھتے ہیں؟ دونوں ہونٹوں کو گول کرتے ہیں. نون. تجوید کا زیادہ تر دار و مدار ایکشنز پہ ہوتا ہے, ہونٹوں اور دانتوں کے ایکشنز پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, زبان کی. تو آپ نے میرے ہونٹوں کو دیکھنا ہے. نون. بچوں کو جب میں پڑھاتا ہوں تو اکثر میں یہ ایکشن بتاتا ہوں ان کو کہ آپ نے اس طرح ہاتھ کو گھمانا ہے. ٹھیک ہے, گول سرکل میں. تو آپ کو پھر سمجھ آتا ہوگا کہ نون ہم اس طرح پڑھتے ہیں. نون. کس طرح پڑھیں گے؟ نون. یہ ایکشن صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ نون میں گولائی ہیں, ہونٹوں کو گول کریں گے. باقی اس میں بھی 5 الف کے برابر مد ہے. ٹھیک ہے, نون نون. نیکسٹ لیٹر از واو. واو کی ادائیگی میں پہلے ہونٹوں کو گول کریں گے, پھر منہ کو کھولیں گے اور آخر میں پھر سے ہونٹوں کو جو ہے گول کریں گے, بند کریں گے. مطلب کول پہلے بند ہوں گے, پھر کھولیں گے, پھر بند کریں گے. ٹھیک ہے, اس طرح. واو واو واو. ٹھیک ہے, واو. اس طرح ایکشن واو, یعنی یہاں سے میں نے شروع کی, پہلے ہونٹوں کو گول کریں گے واو, پھر ہونٹوں کو کھولیں گے اور آخر میں پھر سے ہونٹوں کو بند کریں گے. ٹھیک ہے, اس میں بھی 5 الف کے برابر مد ہوگی, 5 الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. نیکسٹ لیٹر کیا ہے؟ ہا. کیا ہے؟ ہا. یہ حلق کے آخری حصے سے ادا ہوگا. ہا ہا. اس میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں, جس طرح میں نے پہلے درس میں بتایا کہ ہا, تو اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں, کبھی ہا کی جگہ خا پڑھتے ہیں, کبھی ہا کی جگہ ہا پڑھتے ہیں, اسی طرح ہا کی جگہ بھی خا پڑھتے ہیں یا ہا پڑھتے ہیں. یہ بندہ فار ایگزامپل آپ کو میں چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. جب بندہ بھاگتا ہے, دوڑتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے تو اس کی منہ سے اس طرح آواز نکلتی ہے, سینے کی طرف سے اس طرح آواز آتی ہے, آپ نے نوٹس کیا ہوگا. تو بالکل اسی طرح ہم اس کو پڑھیں گے, ہا ہا, سینے سے ہا. حلق کا جو آخری حصہ ہے سینے کی طرف اس کو یوز کر کے اس طرح پڑھیں گے. ٹھیک ہے, ہا ہا. نیکسٹ لیٹر از حمزہ. حمزہ. اس طرح پڑھیں گے حمزہ. اور آخری ہمارا جو لیٹر ہے وہ کیا ہے؟ یا. کس طرح ہے؟ یا. یا کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اسی کے ساتھ ہماری یہ تختی انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی. پھر ہم حروف کی پہچان کریں گے کہ سیٹی والے حروف کون سے ہیں, نرم حروف کون سے ہیں, حروف قلقلہ کون سے ہیں. انشاءاللہ وہ اس کے بعد نئے سبق میں انشاءاللہ جب ہم حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں تو اس میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. پہلے اس کو ڈسکس کریں گے اور پھر اپنی نئی تختی کی طرف انشاءاللہ بڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو آئیے اپنے سبق کو دہراتے ہیں. قاف قاف, کاف
کاف لام لام میم میم نون. ایکشن یہ ایک تھا. دوسرا نون واو واو. اس طرح ایکشن میں نے بتائی تھی. ہا یہاں سینے پہ جب ہم ہاتھ رکھیں گے تو میرے خیال میں یہ بالکل آسان طریقہ ہوگا. اس طرح ہا ہا. حمزہ حمزہ. یا یا. ناظرین محترم ہم نے تختی نمبر 1 مفردات وہ یا تک الحمدللہ پڑھ لی ہیں. اب ایسا کرتے ہیں کہ ایسی حروف جو نرم حروف ہیں, جو سیٹی والے حروف ہیں, جو حروف قلقلہ ہے, انشاءاللہ اس کی پہچان آگے تختیوں میں وضاحت کے ساتھ پڑھیں گے, لیکن صرف آپ کو میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے کیا کیا نیمز ہیں, کیا کیا نام ہیں ان کے, اور کون کون سے حروف یہاں پر ہمارے ساتھ ہیں. نرم حروف کون کون سے حروف ہیں میں نے آپ کو تختی نمبر 1 میں بتا دیا. نرم حروف میں ہمارے ساتھ 3 حروف ہیں. کون کون سے ہیں؟ وا ذال اور ثا. ٹھیک ہے, یا ترتیب کے اعتبار سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, ثا کو پہلے کر دیں. لیکن کل کتنے حروف ہیں نرم حروف میں سے؟ اس کو ہم نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. وہ کون کون سے ہیں؟ وہ 3 حروف ہیں. ثا ذال وا. یہ نرم حروف ہیں, ہمیشہ اس کو ہم نرم پڑھیں گے. جدھر بھی قرآن مجید میں جب ہم ہجا کریں گے اور بائی اسپیلنگ پڑھیں گے, ہجا مین بائی اسپیل پڑھیں گے, تو اس کو ہم نرم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد باری آتی ہیں سیٹی والی حروف, جس میں اس طرح آواز, اس طرح ساؤنڈ وہ پیدا ہوتی ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ صاد. کیا ہے؟ صاد. اس میں یہ سیٹی والی آواز تھوڑی سی ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے. اس طرح کی آواز اس میں آنی چاہیے. اس میں کل 3 حروف ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ ز ز. اس میں بھی تھوڑی اس طرف مائل پن ہونا چاہیے, کیونکہ سیٹی والے حروف کو ہم اس طرح پڑھتے ہیں. اور نیکسٹ ہمارا 3rd لیٹر جو ہے وہ ہے سین. سین. اس کے بعد ان حروف میں 5 ایسے حروف ہیں جس کو ہم حروف قلقلہ کہتے ہیں. قلقلہ مین کہ ہم آواز میں تھوڑی سی جنبش پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو وضاحت کے ساتھ پڑھتے ہیں, جیسا کہ قاف. اکثر جگہ میں قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں بالحق. ٹھیک ہے. یعنی اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ قاف آخر میں آ جاتا ہے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ قلقلہ کرتے ہیں, کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہیں, تو اس کی ایک منفرد انداز ہوتی ہیں پڑھنے کی. ٹھیک ہے. اس کو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ کس طرح پڑھتے ہیں؟ قاف. یہ کون سے حروف میں سے ہیں؟ حروف قلقلہ میں سے. اس کے بعد جو لیٹر ہیں وہ ہیں طا. طا طا. ٹھیک ہے. اگلا لیٹر جو ہے وہ ہے با. با. پا کو بھی وضاحت کے ساتھ پڑھیں گے, آواز میں جنبش پیدا کریں گے. ٹھیک ہے. نیکسٹ لیٹر از جیم. حروف قلقلہ میں جیم بھی ایسی لیٹر ہیں جس میں ہم آواز میں جنبش پیدا کریں گے. کس طرح پڑھیں گے؟ جیم. اگلا حرف کون سا ہے؟ دال. دال کی ادائیگی میں بھی, جیم کی ادائیگی میں بھی, با کی ادائیگی میں بھی, طا اور قاف کی ادائیگی میں بھی ہم آواز میں جنبش پیدا کریں گے اور اس کو وضاحت کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد باری آتی ہے حروف حلقی کی. جس طرح میں نے پچھلی کلاسز میں بتایا تھا, مخارج جب ہم پڑھتے تھے تو اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف حلقی, انشاءاللہ حروف حلقی آگے تختیوں میں مزید وضاحت کے ساتھ ڈسکس کریں گے. صرف آپ کو یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حروف حلقی کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں. حروف حلقی کل 6 ہیں. جس طرح میں نے مخارج کے بیان کے وقت میں نے بتایا تھا کہ حروف حلقی ہم پڑھیں گے, اور حروف حلقی کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں. حروف حلقی کل 6 ہیں. اس میں فرسٹ لیٹر ہمارے ساتھ کیا ہے؟ حمزہ.
ٹھیک ہے. حمزہ، حمزہ یہ کیا ہے؟ حروف حلقی میں سے ہے، حروف حلقیوں میں سے ہے. ٹھیک ہے. اگلا ہے ہا، ہا، ہا. ٹھیک ہے. عین، یہ بھی حروف حلقیوں میں سے ہے. عین، غین، غین، حا، حا، خا، خا. یہ 6 حروف حروف حلقیوں میں سے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو ہم حروف حلقی کہتے ہیں. اس کے بعد باری آتی ہے موٹے حروف کی. جب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو موٹا پڑھنا ہے تو وہ کون کون سے حروف ہیں، جس طرح ہم نے تختی نمبر 1 میں وہ پڑھی. اس میں سے صاد، یہ موٹی حروف میں سے ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے. ضاد، طا، ظا، ظا، خا، غین، قاف. حروف قلقلوں میں سے بھی ہیں اور حروف جو موٹی حروف ہے اس میں سے بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے جدھر یہ آ جائیں تو آپ نے اس میں یہ ساری صفات آپ نے اس میں پیدا کرنی ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد باری آتی ہے حروف یرملون کی. انشاءاللہ وہ اگلی تختیوں میں ڈسکس کریں گے مزید وضاحت کے ساتھ. حروف یرملون میں ہمارے ساتھ یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ حروف شامل ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم آواز حروف، اس تختی میں جو ہم آواز حروف ہیں اس کی ساؤنڈ تقریباً ایک جیسی ملتی جلتی ہیں. تو وہ کون کون سے حروف ہیں؟ وہ ہیں تا، طا، تا اور طا. اس میں فرق آپ نے کرنا ہے. نیکسٹ لیٹر جو ہیں ہمارے ساتھ وہ ہے ثا. کیا ہے؟ ثا، سین، صاد. یہ تینوں آپس میں ملتے جلتے ہیں. اس کے بعد ہیں ہا، ہا. یہ دونوں آپس میں تھوڑے سے ملتے جلتے ہیں، یعنی ہم آواز حروف میں سے ہیں. اس کے بعد ہے ذال، زا، ضاد، ظا. یہ حروف بھی آپس میں ملتے جلتے ہیں. اس کے بعد ہیں قاف، کاف. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بالکل ایک جیسے ہیں، لیکن قاف اور کاف یہ ہم آواز حروف میں سے ہیں لیکن بالکل ایک جیسے نہیں ہیں. اس میں کافی ڈیفرنس ہے، صرف ہم آواز حروف میں سے ہیں. قاف، کاف. ناظرین محترم، یہ تھے ہمارے حروف جس کی مختلف نام ہیں. تو میں نے آپ کو بتا دی نرم حروف، سیٹی والے حروف، حروف قلقلہ، حروف یرملون، موٹے حروف، حروف حلقی. انشاءاللہ العزیز آئیے میرے ساتھ ساتھ اس کو پھر سے پڑھیں. تختی نمبر 1 کو کمپلیٹلی دہراتے ہیں. ٹھیک ہے. تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف.
لام میم نون واو ہا حمزہ یا صدق اللہ العظیم۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ کل کی کلاس میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔